جو بات میں نے آپ کو کہی تھی بڑی توجہ رکھیے گا اور سماعتوں سے سنیے گا کہ میرا آپ کا پاکستان ہے کیا، 1965 کی جنگ کیا ہے۔ ممتاز مفتی پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی رات سارے لاہور کو جگا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا، انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ کل صبح بھارت لاہور پر حملہ کرے گا، اس لیے لاہور کی عوام کو خبردار کیا گیا کہ بتیوں کو بجھا دیجئے، گھروں سے باہر میدانوں میں نکل آئیے تاکہ بمباری سے جانی نقصان نہ ہو۔ یہ ممتاز مفتی لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس اعلان کو سن کر لاہور والوں نے ڈر کر پناہ لینے کی بجائے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ لاہور پر بمباری ہونے لگی تو لاہوریے خندقوں میں پناہ لینے کی بجائے چھتوں پر چڑھ گئے اور بھارت کے ہوابازوں کو مکے دکھاتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ چاروں طرف سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ پاکستان اور اسلام کا جو تعلق تھا، جو گرد آلود ہوتا جا رہا تھا، وہ ایک بار پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سینکڑوں سفید، اب جو بات بتا رہا ہوں ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، کہ سینکڑوں سفید گھوڑ سوار دیکھے جو سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کہتے ہیں کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں۔ اور ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ روزنامہ جنگ کو مدینہ منورہ سے ایک خط موصول ہوا، اس میں لکھا تھا کہ جس روز لاہور پر حملہ ہوا اسی رات مدینہ منورہ میں مقیم 2 افراد نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ میرے پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ یہ 1965 کی جنگ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں پاکستان میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ معروف حکیم نیر واسطی ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک نشریے میں کہا کہ لاہور کی ایک خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روز روضہ مبارک کی جالی کے پاس بیٹھتی ہیں، اس نے 6 ستمبر کو بتایا کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، سخت گھبراہٹ اور عجلت میں باہر نکلے، لٹیں کھلی تھی، گیسو پریشان تھے، میں نے کبھی ان کو ایسی عجلت اور پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھا۔ نیر واسطی صاحب نے کہا کہ ایک بزرگ جو روضہ مبارک میں ان سے ملا کرتے تھے 6 ستمبر کو غائب ہو گئے۔ ان سے ایک مرید نے بتایا کہ وہ پاکستان جہاد پر گئے ہیں، اور ایک اور بزرگ نے نیر واسطی کو بتایا کہ تمام شہداء بمائے شہداء بدر کی مائیت میں گھوڑوں پر سوار ہو کر پاکستان گئے ہیں۔ وقار النساء کالج کے پرنسپل کے بھائی نے بتایا جو پی ایف کے ملازم تھا کہ ہم پیٹرول یعنی بم جو ہیں وہ پیٹرول کے ٹینکس میں پھینکے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے فیوز ہو جاتے تھے۔ بس آخری بات عرض کروں کہ سیالکوٹ میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یہ جو سفید وردی والے تھے یہ کون تھے، یہ ہری وردی والے تھے یہ کون تھے، یہ بوڑھے کون تھے کہ ہم بم پھینکا کرتے تھے، وہ بم پکڑ کر دوسری طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ جو پائلٹ پکڑے گئے وہ کہتے ہیں کہ راوی کا پل میں تباہ کرنے کے لیے آیا، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک پل کی جگہ 6 پل نظر آتے تھے۔ ناظرین کرام، فرشتوں کی تائید اللہ نے 1965 کی جنگ میں اتاری تھی کہ جنہوں نے پاکستان کی محافظت کی۔ ارے کیوں نہ ہو، یہ پاکستان خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پاکستان بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پاکستان عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پاکستان پر فخر کیجئے، اور جن کو چائے کا شوق ہے ان کے لیے صرف اتنا ہی کہ آپ کی اس خواہش کو کبھی ہمارے حسن صدیقی اور نعمان جیسے مجاہد پورا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔